We should focus on the problem, not on the characters. ہم گناہ کو دیکھیں, گناہ کو برا کہیں. گناہگار ایک بزرگ ماں ادھر آئی اور اس کا آدھا چہرہ سوجا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میرے ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے اور میرے بیٹے نے مجھے بہت مارا. یا وہ گھٹ گھٹ کے ساری عمر مرتے ہیں اور یا پھر وہ اس طرح باغی ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دلوں سے دین کو بھی نکال دیتے ہیں. کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے, اور کئی تو ایسے بندے ہیں جو ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں. I want to make it categorically clear. I'm not defending children who abuse their parents. میں ان بچوں کا دفاع نہیں کر رہا, میں ارسلان کا ڈیفینس نہیں کر رہا کہ چونکہ اس کی ماں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی اس وجہ سے آج اس نے یہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشکر لی والی والدیک, صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said in the Quran, show gratitude to me and to your parents. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اس بات کو آج ہم نے سمجھنا کہ رب نے اپنا شکر اور ساتھ ہی ماں باپ کا شکر ادا کرنا, لہٰذا ماں باپ کو ایک بہت اونچا مقام عطا فرمانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ It's very important that we understand these issues properly and impartially. Otherwise دنیا میں کئی ایسے مسائل آتے ہیں جن کے اندر بندہ پھنس کے رہ جاتا ہے. حال میں جس وجہ سے آج یہ میں سبجیکٹ پہ بات بھی کر رہا ہوں, ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے اور یقین کریں دیکھ کے بڑا دکھ ہے. I was very saddened to see. ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ارسلان ہے, he was beating his mother. راولپنڈی سے غالباً, جو خبروں میں آپ سب کو خبر ملی ہے وہی خبر میں نے بھی دیکھی ہے. and he's filmed beating his mother, اپنی ماں پہ تشدد کر رہا ہے. اور اس کے فوراً بعد اس کی جو بیگم ہے اس نے ایک ویڈیو میسج جاری کر دی, and she said that the reason that her husband was beating his mother was because her mother-in-law was beating her and her children. So to defend his family, he decided to beat his mother. وہ کہتی ہے کہ یہ جو میری ساس ہے یہ مجھے بھی مارتی ہے, بچوں کو بھی مارتی ہے, تو ہماری دفاع میں اس کے بیٹے نے آپے سے باہر ہو کر غصے میں آ کر اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا. دیکھیے یہ آئسولیٹڈ ایشو نہیں ہے, اور میں پرسنلی, کیونکہ اس کے اوپر بہت بندے بات کر رہے ہیں, مگر میں کیوں بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہی دن کے ٹائم ایک بزرگ ماں ادھر آئی اور اس کا آدھا چہرہ سوجا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میرے ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے اور میرے بیٹے نے مجھے بہت مارا اور میری بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے. سامعین کرام, دس از اے پرابلم, یہ ایک مسئلہ ہے. اور آپ اگر یہ کہیں کہ یہ آئسولیٹڈ ایشو ہے تو آئسولیٹڈ ایشو نہیں ہے. آپ باہر نکل کے دیکھیں, یہ چیز اب بڑھتی جا رہی ہے, بچوں میں برداشت ختم ہو رہی ہے. تو میں نے اس لیے اس سبجیکٹ کا ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ گفتگو ہونا ضروری ہے. دیکھیں, ارسلان کو برا بیٹا کہہ دینا, برا انسان کہہ دینا یہ کافی نہیں. وہ ہے برا اور اس نے بہت بڑا گناہ بھی کیا, اور بہت بڑی یہ برائی ہے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے, مگر اس نے یہ بہت برا کام کیا. اور اگر بیوی اس کی جو ہے وائف وہ اس چیز میں اس کے ساتھ ملوث ہے, دین اس ظلم میں وہ بھی اسی طرح شامل ہے. مگر یہ اب معاملہ کورٹ میں چلا گیا, اور میری یہ دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جسٹس ول پریویل, انصاف ہوگا انشاءاللہ, ہماری یہ دعا ہے. لہٰذا اس پہ زیادہ تبصرہ کرنے سے مسئلہ یہ بنیادی طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کنڈیم کر دیتے ہیں بیٹے کو, کنڈیم کر دیتے ہیں کیریکٹرز کو. زیادہ تر بندے بچے کو ہی برا کہہ رہے ہیں, اور کچھ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ماں کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے. نہ میں بچوں کو جانتا ہوں, نہ میں نے دیکھا کہ ماں نے کیسی تربیت کی, لہٰذا اس کے اوپر فیصلہ کرنا غلط ہے. سوشل میڈیا کے اندر اس کے اوپر بہت تبصرے ہو رہے ہیں اور ہم ہر ایشو کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. دیٹس رانگ. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آج بھی جو میں نے گفتگو کرنی ہے, میں چاہتا ہوں ہمارا فوکس ایشو کے اوپر,
We should focus on the problem, not on the characters. ہم گناہ کو دیکھیں, گناہ کو برا کہیں, گناہ گار کو آسٹرسائز نہ کریں. مسئلے کو سمجھیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب ایک بیٹا ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی بیماری کی پیک پہ, اس کے عروج پہ پہنچ گیا ہوتا ہے. یہ جو دلی, اور یہ دلی روحانی بیماری ہے جس کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے, اس کے اندر جب بندہ ایک اپنی پیک پہ پہنچ جائے تو اس طرح کی حرکت اس سے ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے اندر یہ بات ہمیں سمجھنی پڑنی ہے کہ جب تک آپ اس معاملے کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے, دیکھیں کہیں کسی بیٹے نے ماں کو مارا تو کہیں کسی بیٹی نے ماں کو مارا, کہیں کسی بیٹے نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا, کہیں کسی بیٹی نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا یا باپ پہ ہاتھ اٹھایا. سو اٹ کین بی اے نمبر آف کمبینیشنز. آپ ان ساری چیزوں کو سیٹ اسائڈ کریں. آپ یہ دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ اولاد ماں باپ کے خلاف کب اور کیوں کھڑی ہوتی ہے. اس پہ میں آنا چاہتا ہوں. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بیک گراؤنڈ. اور یہ ایشو ہم جب تک اپنے دین کی ویلیوز کو سامنے رکھ کے, ہماری دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں سمجھیں گے, ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. اور جب تک سمجھیں گے نہیں, حل تو نکلنا بہت دور کی بات ہے. تو یہ جو بیماری ہے یہ دل کی بیماری ہوتی ہے جب ایک بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو, بچہ یا بچی, اپنے والدین کے خلاف ہو جائے, بدتمیزی کرے, تشدد کرے, زیادتی کرے, جو اس بیہیویئر کی ایکسٹریم ہے. تو اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے دین کے سٹینڈرڈز کو دیکھتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has set rights and responsibilities for parents towards their children and rights and responsibilities for children towards their parents. رب نے ماں باپ کے حق بھی رکھے ہیں اور ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں, اور اسی طرح اولاد بچوں کے حق بھی رکھے ہیں اور ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں. اور جب ان کو صحیح طرح نبھایا نہیں جاتا تب ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب میں ڈیٹیل میں جا نہیں پاؤں گا کیونکہ دیر از لمیٹڈ ٹائم کنسٹرینٹ ہے, مگر میں چاہتا ہوں, دس از مائی انٹینشن, یہ میری نیت ہے آج اس گفتگو سے, کہ کم از کم اس پہ بات کرنی شروع کریں. اینڈ ڈو یور ریسرچ. اپنے ببل میں سے, اپنی زندگی سے باہر نکلیں. دیکھیں آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. کسی دکھی کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سنیں. ہر وقت اگر ہم اپنا ہی رونا روتے رہیں گے تو کسی کا دکھ سننے کا کب وقت آئے گا. کیا پتہ کسی دکھی کی بات سنیں, اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا, اس کے صدقے اللہ میرے اور آپ کے بھی دکھ دور کر دے. تو کسی کے بھی دکھ سننے چاہیے. اور جب تک ہم اپنے ببل سے نہیں نکلیں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی سنت پاک کی, آپ کی تعلیمات کی. اور جب آپ کی سیرت پاک کی اسٹڈی کی جائے, when we look at the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, it is abundantly clear that رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to love children. He was very fond of them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے, ان کے ساتھ گیمز کھیلتے تھے, ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے, حتیٰ کہ ان کو اپنا دوست بنا لیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم would play games, would joke and even make children his friends. اور یہ بات آپ کی سیرت پاک میں ہے اگر آپ پڑھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی بچوں سے محبت کرتے تھے, یعنی صرف مسلمان بچوں سے نہیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کے ہمسایہ ایک یہودی تھا جس کا بیٹا بیمار ہوا, تو آپ اس بچے کا حال پتہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے جنرلی بہت پیار کرتے تھے. اب اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, میں کہتا ہوں دور نہ جائیں, گو ٹو یور ماسک, اور جب مسجد میں با جماعت نماز کا وقت ہوگا تو اپنی پہلی صف میں دیکھ لیں. اول تو بچے نظر نہیں آئیں گے, اور اگر بچے نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یا امام صاحب یا کوئی بزرگ اس جو پہلی صف میں کھڑے ہیں, اور کچھ سختی سے, بہت کم بندے ہیں جو پیار سے, اور کچھ اتنی سختی سے کہ شاید ان کو ماریں بھی. ان بچوں کو کہیں گے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سنت پاک یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام
نماز کے دوران آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جائے تو آپ سجدے کو طویل کر دیتے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو پہلی صف میں مسجد میں نہ بولنے دیتے ہیں نہ کھڑے ہونے دیتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ہے جو کافی عام ہو چکا ہے. اسی طرح ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جینٹلنس تھی ود چلڈرن یہ ظاہر ہوتی ہے. ہم ان چیزوں کو نا وی ایکچولی لاسٹ سائٹ آف دس. ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ پینلز کے اوپر بیٹھ کے, اسی طرح کیمرز کے سامنے بیٹھ کے یا محفلوں میں بیٹھ کے ہم ہر ایک کے اوپر تنقید کریں. وائی ڈونٹ وی ریفلیکٹ؟ ہم اپنے آپ کی زندگی اپنے آپ کے اندر کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمیں معاشرے میں کیا نظر آ رہا ہے, اس معاشرے میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سبق آموز واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کی گود مبارک میں ایک خوبصورت پیارا سا بچہ تھا, چھوٹی عمر میں تھا, اور اس نے آپ کی گود مبارک میں ہی یورینیٹڈ, اس نے پیشاب کر دیا. تو جو اس کے والد تھے وہ بڑے خوفزدہ ہوئے دیکھ کے, اور انہوں نے اس بچے کو, اپنے بیٹے کو بہت جھڑکا, بڑا شرمندہ کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اس باپ کو روکا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں, یہ دھل جائیں گے, مگر آج جو تم نے اس معصوم بچے کو لوگوں کے اندر شرمندہ کیا, اس کی خود اعتمادی کو لوگوں کے اندر شرمندہ کر کے جو نقصان, جو ٹھیس پہنچائی ہے, اس سے یہ کیسے ریکور ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس بچے کو نہیں پتا, یہ چھوٹی عمر ہے, مگر وہ صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی گستاخی میرے بچے سے ہوگی, مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا سبق یہاں سکھایا. آپ نے فرمایا کہ بچوں کو پبلک کے اندر بجائے اس کے کہ ماریں, ان کی غلطی پر ان کو شرمندہ کریں, ان کو صحیح راستہ بتائیں, ان سے محبت کریں. اور محبت جو پیار ہے بچوں کے ساتھ, یہ ہر چیز کا حل ہے. دین اسلام کے اندر بچوں کے حقوق ہیں, رائٹس آف چلڈرن. اس کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ a child has a right to be fed, he or she has a right to be clothed, and he and she has a right to be protected until they reach adulthood. بچوں کو کھانا کھلانا, بچوں کو کپڑے مہیا کرنا, بچوں کی حفاظت کرنا جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتے, یہ ان کا حق ہے اور ان کو دینا چاہیے. ماں باپ کا بچوں کے ساتھ محبت کرنا, ان کو عزت دینا, یہ بھی بچوں کا حق ہے. اور یہاں بہت بڑی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہم عام طور پر جس پہ غور ہی نہیں کرتے اور اس پہ بہت کم لوگ گفتگو کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو بچوں میں کسی کو فیورٹ کرتے ہیں, فیور زیادہ کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کم پیار کرتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک بچے کو زیادہ یا بیٹی کو زیادہ چیزیں دیتے ہیں, فائنینشیل گفٹس زیادہ دیتے ہیں کمپیئر ٹو دی ادر چلڈرن. اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہے. دین اسلام اس چیز کو منع فرماتا ہے. ہمارے دین کے اندر اس کو نا انصافی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے تمام بچوں میں سے کسی ایک کو زیادہ کریں اور دوسرے کو نہ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بچے کو آپ نگلیکٹ کرتے ہیں اس کے دل کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے. He or she becomes insecure and an enmity, a hatred is born in his or her heart, جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. مائیں بیٹوں کو ترجیح نہ دیں, باپ بیٹیوں کو ترجیح نہ دیں, بلکہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایکولی ٹریٹ کریں, ایکولی پیار کریں. ایسا ضرور, یہ فطرت ہے ہماری کہ ایک بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے, مگر ہمارا دین یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو زیادہ پیار نہ کریں.
ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ جب سب کی باری آئے سب کے ساتھ برابر پیار کرو، برابر سلوک کرو. اس طرح کسی ایک کے دل کے اندر اپنے ماں باپ کے حوالے سے کوئی انسیکیورٹی پیدا نہیں ہوتی. اگلا جو حق ہے وہ بچوں کا تعلیم کے حوالے سے ہے. یہ بچوں کا حق ہے اور ان کو اس سے محروم نہ رکھیں. آپ کے گھر میں عموماً ہمارے پاکستان میں ہر جگہ نہیں مگر کافی جگہوں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ معاشی مسائل کی وجہ سے ڈیو ٹو فائنینشیل ریزنز ہم بچوں کو پڑھاتے نہیں، دکانوں پہ کام پہ لگا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ رزق جو ہے، جو پروویژن ہے، اٹ از گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کی جو رزق ہے وہ آپ کو ملے گا. بچے کا حق نہ ماریں، تعلیم اس کا حق ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. یہ ہمارے آج کل زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ہم بیٹی کی نہ دینی اور نہ دنیاوی تعلیم پر غور کرتے ہیں. ہم بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح رکھتے ہیں. اور یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے کل کو مائیں بننا ہے، جن کی گود میں بچے نے آنا ہے. اور اگر ان کو ہی ہم ان چیزوں سے محروم رکھیں گے تو وہ آگے اولاد کو کیا دے پائیں گے. تو اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے. ایجوکیشن ان کا حق ہے اور ان کو دینا چاہیے. اور باپ کا جو یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. فادر از responsible to teach his child the beliefs, basic beliefs of Islam, about ethics, morality and the basics of worship. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اپنے دین کے عقائد، نماز پڑھنے کے طریقہ کار اور مورل کوالٹیز جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو وہ سکھائے. اور پھر بچوں کی شادی، سامعین محترم، یہ بچوں کا حق ہے کہ جب وہ اڈلٹہڈ میں پہنچ جائیں، جب وہ جوان ہو جائیں، جب وقت ٹھیک ہو تو ماں باپ کو چاہیے ان کی شادی کر دیں. یہ نہ دیکھیں کہ پہلے میرا بیٹا کچھ کما لے. رزق یاد رکھیں اللہ نے عطا فرمانا. ان چیزوں میں دیری نہ کیجیے گا اور نہ ہی اتنا جلدی کر دیں کہ ابھی وہ شادی کے قابل بھی نہ ہو. جب ٹائم رائٹ ہوتا ہے، when the time is right you should get them married. یہ بچوں کا حق ہے اور اس کے لیے وہ ماں باپ پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی والدین کے حقوق کی طرف. Parents have rights. These are duties that children have towards parents. یہ بچوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ماں باپ کی طرف. اب جتنے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، آپ برائے مہربانی میری یہ بات بڑے غور سے سنیے گا کہ یہ ماں باپ کا حق ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے ہمارے دین کے اندر. اور ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی اولاد، ان کے بچے ان کی بات مانیں اور ان کو عزت دیں. یہ حق ہے ان کا اور دینی چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that the greatest of great sins is polytheism and refusing to obey one's parents. گناہ کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ ایک یہ ہے کہ شرک کرو. یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی. This is a great sin amongst great sins. ماں جو ہے اس کا یہ حق ہے، باپ کا بھی حق ہے. اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث سنا کے اس بات کو واضح کرتا ہوں. ماں کا حق ہے کہ she receives the best treatment from a son or from a daughter. اس کی جو اولاد ہے اس کو سب سے بہترین سلوک اور برتاؤ اس کے ساتھ کرے. یہ ماں کا حق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پر کس کا حق زیادہ ہے، میری ماں کا میرے باپ کا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، تمہاری والدہ کا. 3 دفعہ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کا. 4تھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کا. 3 دفعہ تمہاری والدہ کا اور 1 دفعہ تمہارے والد کا تم پر حق ہے. تو وہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دفعہ ماں کا اور 1 دفعہ باپ کا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ your mother saw more hardship when she was bearing you into this world. تمہاری ماں نے تمہارے لیے زیادہ تکلیف اٹھائی، اس لیے تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات اگلی آپ کو بتانے لگا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں، اس کا یہ جو احسان ہے میرے پہ یہ میں اتار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جتنی میری ماں کی زندگی باقی رہ گئی ہے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر میں حج کراؤں، اس کی اتنی خدمت کروں کہ ایک لمحہ بھی اس کو تنہا نہ چھوڑوں، تو کیا میں تب اس کا حق ادا کر سکتا ہوں جو خدمت اس نے میری کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تب بھی تم اس کا احسان، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بنیادی فرق کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تیری ماں تیری خدمت کر رہی تھی، تیری دیکھ بھال کر رہی تھی، تو تیری ماں تیری زندگی کو دیکھ کے کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے اس بچے کو لمبی زندگی دے، میرے اس بچے کو اپنے حفظ و مان میں رکھ۔ وہ تیری زندگی کو دیکھ کر تیری خدمت کر رہی تھی، اور جب تو اب اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو اس کی زندگی کو نہیں، تو اس کی موت کو دیکھ کے کر رہا ہے، تو یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ اس نے دنیا سے چلے جانا تو میں اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک بنیادی فرق ہے۔ ماں کا احسان ہم نہیں اتار سکتے جو اس نے خدمت ہماری کی ہے، مگر ہم اس کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اس سے منع نہیں فرمایا گیا۔ We must respect and we must serve our parents, our mothers and our fathers. یہ ان کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اولیاء کی طرف لے کے آتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ 6 سال کی عمر میں اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھے تھے، and they read this verse before you، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں سے میں نے آج شروع بھی کیا، انشکر لی ولوالدیک۔ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر گئے، آپ نے جا کے والدہ محترمہ کو کہا کہ امی جان، اللہ کا حکم ہے کہ اے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ تو امی جان میں یا رب کا شکر ادا کر سکتا ہوں یا آپ کا شکر ادا کر سکتا ہوں، آپ ایسا کیجئے، آپ ان دونوں میں سے مجھے ایک بتائیے کہ میں کس کا شکر ادا کروں، یا رب کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ مجھے ٹوٹلی اللہ کے حوالے کر دیں، یا پھر میں آپ کا شکر ادا کروں اور آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو آپ کی والدہ نے رو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا پاک پروردگار، from this day onwards I give my son to you، یہ میرا بچہ بس تیرے دین کے لیے میں نے اس کو ہر ذمہ داری سے میں نے آزاد کیا۔ یہ دعا لے کر حضرت بایزید بسطامی گھر سے نکل گئے۔ کئی روایات میں 26 سال آتا ہے، کئی روایات میں 35 سال آتا ہے، بہت لمبا عرصہ آپ اپنی ماں سے، والدہ سے دور رہے، اور اسی دوران میں آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے قدموں میں آپ بیٹھ کر آپ قرآن اور حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بایزید جا کر اس الماری میں سے کتاب لے کر آؤ۔ آپ نے پوچھا کہ حضور کون سی الماری اور کون سی کتاب؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو ابھی بھی نہیں پتہ کون سی الماری اور کون سی کتاب، آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا حضور میں تو صرف آپ کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، مجھے الماری اور کتابوں سے کیا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بایزید تمہیں اب میری بھی دعا ہے، تمہارا یہاں تک سفر مکمل ہے، اب تم آگے چلو۔ تو آپ وہاں سے نکل پڑے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ کرتے کرتے جب آپ اپنے واپس بستان پہنچے تو رات کا مثلا کافی لیٹ وقت تھا، اور آپ نے جا کے دروازہ جب کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی ماں کی آواز آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، آپ پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے اور ان کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ اب میں واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری اولاد کے اوپر کتنی ہوتی ہے اور اس کا اجر اللہ کس طرح دیتا ہے۔ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک رات آپ کی والدہ نے حضرت بایزید کو کہا کہ جا کر پانی لے کر آؤ۔ آپ پانی لینے گئے تو جب برتن لے کے واپس پہنچے تو ماں سو گئی تھی، ساری رات برتن لے کے وہاں کھڑے رہے، حتیٰ کہ پانی، آپ سردی کی راتیں تھی، پانی جم گیا۔ تو ماں جب صبح اٹھی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے رکھ دینا تھا۔ آپ نے عرض کی کہ امی جان اگر رکھتا تو آپ کی نیند میں خلل آ جاتی، وہاں بھی دعا لی ماں کی۔ دوسری رات ماں نے کہا بیٹے سونے سے پہلے یہ دروازہ بند کر دینا۔ جب ماں سو گئی، آپ دروازہ بند کرنے گئے تو دروازے کے 2 پلے تھے، there were 2 sides to the door, 2 parts to the door۔ تو کبھی دایاں بند کریں کبھی بایاں بند کریں، یہ سوچ کے کہ ماں نے نہ جانے کون سا حصہ بند کرنے کا کہا تھا، اور اب اسی کشمکش میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول شروع ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے
آپ کا سفر خدا کی قربت حاصل کرنے والا اس طرح طے ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ایک رات میں 2000 مقامات کا سفر طے کر لیا. اور آپ نے فرمایا کہ اس رات مجھے سمجھ آیا کہ آج سے اتنے سال پہلے جس چیز کو میں سمجھتا تھا مؤخر ہے وہ تو پہلے ہے, اور وہ چیز یہ ہے ماں باپ کی خدمت. آپ نے فرمایا کہ اتنے سال میں نے اپنی ماں کی خدمت میں نہ میں حاضر ہوا, یہ سوچ کر کہ پہلے رب کی دین کی خدمت ہے اور پھر ماں باپ کی. یہاں تو ماں کی خدمت کرنے میں ایک رات بھی نہیں گزری اور میں نے اتنے مقامات طے کر لیے جو اپنے 25-35 سال کے سفر میں نے نہیں طے کیے. پھر اسی طرح حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, ضعیف ماں کی خدمت کرتے ہوئے ہی never saw رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح آپ آگے آتے جائیں, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, ان کی والدہ محترمہ played a pivotal role in his upbringing. اسی طرح حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سامعین محترم, دس لسٹ از اینڈلیس. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان کو سب سے پہلے خدا کے راستے پہ چلانے والے ان کی مائیں ہیں. ماں ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول, اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ فرمایا تمہارے پہ تمہاری ماں کا حق ہے. آج اگر ہمارے اس معاشرے میں بیٹا کھڑے ہو کے ماں کو مار رہا ہے, تشدد کر رہا ہے, تو سوچنا تو چاہیے نا کہ کہاں بھٹک گئی ہے, کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے. there is something that we're doing wrong. تو مسئلہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر ماں باپ کے حق اور ذمہ داریاں بھی ہیں, حقوق بھی ہیں, اولاد کے بھی ہیں, اور ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں. اس کے باوجود یہ مسائل کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ ہم بیلنسڈ نہیں ہیں, ہمارا توازن خراب ہو گیا ہوا. what do we do؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بزرگ ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں. کم از کم پنجاب کی جس بیلٹ میں بیٹھا ہوں, یہاں کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے. اور کئی تو ایسے بندے ہیں جو ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی جو جمع پونجی ہوتی ہے, جو کمائی ہوتی ہے, جو ساری زندگی تھوڑے جوڑ کے انہوں نے کوئی زمین لی ہوتی ہے یا بزرگوں سے زمین ملی ہوتی ہے, اس کو بکواتے ہیں اور ضد کرتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے. اور پھر باہر اتنی دیر رہتے ہیں کیونکہ پیچھے سے ماں باپ فوت ہو جائیں, زندگی ان کی گزر جائے, ان بچوں کو ان کی خدمت کا موقع نہیں ملتا. سارے اس طرح نہیں کرتے, مگر بہت زیادہ ایسے معاملات ہو چکے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کرنے میں ماں باپ کی خدمت کرنے کو بھلا دیتے ہیں. ماں باپ ضعیف گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خدمت کرنی چاہیے, اور ہم باہر نکل جاتے ہیں, لیں جی اس کا بھی کلمہ درست کرنا ہے, اس کو بھی جنتی بنانا ہے. میرے بھائی, یہ دونوں چیزیں اکٹھے ہو سکتی ہیں, کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. اگر پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو, ان کی دعا ہوگی تو رب راضی ہو جائے گا. یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس نہیں رہا. پھر کچھ بندے ایسے کرتے ہیں, جس طرح یہ ارسلان کا معاملہ ہوا بقول اس کی بیوی کے, کہ میری اپنے بچوں کی اور میرا دفاع کرتے ہوئے ماں کو مارا. یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ اس بندے کی کیسی آخرت ہے؟ یہ اس کا کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا سیلف ڈیفینس ہے؟ یہ تو گمراہی ہے کہ وہ ماں جس نے تیرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں, آج تو اس کو بھول ہی گیا اور اس پہ تشدد کر رہے. یہ بہت غمگین معاملات ہیں. These are very complicated situations. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دلوں میں اتنی نفرت ان بچوں کے کہاں سے آ گئی. اس کے لیے اپنے ارد گرد بھی ذرا دیکھیں اپنے ٹی وی ڈراماز, اپنا گلوبل کلچر, اپنے ٹی وی ایڈورٹس, اپنے سوشل میڈیا کے پروگرامز دیکھیں, جو کہانیاں ہم سنتے ہیں, دیکھیں جو باتیں ہمارے ارد گرد کی جا رہی ہیں. یہ پرچار کیا جاتا ہے, وی آر گیون دس لیسن کہ فیملی ایز اے یونٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جوائنٹ فیملیز میں رہنا, خاندان کے ساتھ مل کے رہنا, یہ بیکورڈ اور دیہاتی باتیں ہیں. ماڈرن باتیں یہ ہیں کہ جی ایوری ون فار دیم سیلوز, اپنی زندگی جیو, جو کرنا ہے وہ کرو. یہ نائکی کی سلوگن ہے نا, جسٹ ڈو اٹ, کر جاؤ. اس کے اندر جس مرضی کو تم نے روندنا ہے رون جاؤ. یہ ہماری ویلیوز پروموٹ ہو رہی ہیں.
اور ان کو رجسٹ کرنے میں ہمیں اب بہت پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر طرف ہمارے ارد گرد آ گئی ہیں. آپ فیس بک کھولیں، آپ موبائل کا واٹس ایپ کھولیں، آپ ٹی وی کو آن کریں، آپ بل بورڈز کے اندر دیکھیں، موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہوئے، جی ٹی روڈ پہ جاتے ہوئے جو اشتہار لگے ہوئے ہیں، یہ ساری فیملی یونٹ کو ختم کرنے والی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک بڑا سیلفش اور بڑا خود غرض انسان بنایا جا رہا ہے، اور یہ ویلیوز ایسی ہیں ہم نے اپنے کلچر کے اندر پروموٹ کرنا شروع کر دی ہیں کہ ماں باپ راضی ہوں یا نہ ہوں، پر میری مرضی چلنی چاہیے. تب جا کے پھر یہ جو معاملہ ہے نا، جس کے اندر ایک بچہ اپنی ماں کو مارتا ہے، یہ اس بیک گراؤنڈ کے بعد اس سچویشن کی یہ ایکسٹریم رزلٹ ہے. یہ سارا بیک گراؤنڈ بنتا ہے، یہ سارا گراؤنڈ بنتا ہے، اور پھر اس کا یہ آخر میں یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ ایک ماں کے اوپر بچہ ہاتھ اٹھائے. اس کے ایشو کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا سارا بیک گراؤنڈ دیکھیں. سامعین محترم، ہم حقوق کی بات نہیں کرتے جو دین ہمیں دیتا. ہم ذمہ داریوں کو کچھ نہیں سمجھتے جس کے اوپر دین نے سٹریس فرمایا ہے. ہم بچوں کو ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بچپن سے نہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے. یہ ہماری کمزوری ہیں، ہماری کوتاہی ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیم اینڈ وی نیڈ ٹو فکس دیم. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی اور اس کو مارا جائے، اس کو جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں سے محبت فرمائی، ہم اس کو اپوزٹ کرتے ہیں. تو جب وہ بڑا ہوگا وہ بھی یہی کرے گا. اس کو یہی پتہ ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہر مسئلے کا حل مار پیٹ ہے. وائلنس از دی آنسر ٹو ایوری تھنگ. اور کرتے کرتے پھر وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمدردوں کو مارے گا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے بچپن سے یہی سیکھا ہے. اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ بچے کو لاڑ پیار دے کر اتنا خراب کر دیں، اتنا خود غرض بنا دیں کہ وہ کھلانے والے ہاتھ کو بھی کاٹ لیں، وہ ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائے. یہ ایکسٹریمز ہیں، اور یہ جو معاملات ہماری سوسائٹی میں اب عام ہو رہے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب ان کی تربیت کا ٹائم تھا، ان کے ماں باپ نے ان پہ ظلم اور زیادتی کی، ان کے حقوق نہ پورے کر کے، اور یہاں پھر ان کو لاڑ پیار دے کر اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ان کو اپنے آپ اور اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اور یہاں آخری ایک اور مسئلہ بتاتا چلوں. پرابلم یہ ہے کہ جب بچوں کی شادی کی باری آتی ہے، ماں باپ عموماً اپنی انا کی وجہ سے یا اپنی معاشرے کی مسائل یا جو بھی پریشرز ہیں ان کے اندر آ کے بچوں کی خوشی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بڑا ایک اتھارٹیرین ایٹیٹیوڈ لے لیتے ہیں، جس کے اندر بچوں کی جو ارینج میرجز ہوتی ہیں وہ زبردستی کرا دی جاتی ہیں. اور یہ کیسز آتے ہیں، آپ نکل کے تو ذرا دیکھیں، یہ عام باتیں ہیں. اور اس صورت کے اندر یا جس بچے کے ساتھ یہ اس طرح شادی جس کی زبردستی کرا دی جائے یا بچے کی کرا دی جائے، یا وہ گھٹ گھٹ کے ساری عمر مرتے ہیں، اور یا پھر وہ اس طرح باغی ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دلوں سے دین کو بھی نکال دیتے ہیں، بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارا بیلنس آؤٹ ہو گیا. ہم اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں کے اندر، ذمہ داریوں میں، رسپانسبلٹیز میں جو اللہ نے بیلنس بنایا ہے اس کو ہم فالو نہیں کر رہے. اسی طرح اسپاؤزز جو ہیں، میاں بیوی جو ہیں، وہ اب اپنی شادیوں کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. برداشت ختم ہو گئی ہے، ٹالریٹ ہی نہیں کر پاتے. کئی مائیں ایسی ہیں جو باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے، باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کو اس کی اولاد سے دور کر دیں گے. اور کئی باپ ایسے ہیں جو ماں سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حوالے سے اس کی اولاد کو ماں کے خلاف کر دیں گے. قرآن نے اس چیز سے منع فرمایا. ہم نے اپنی زندگی اس طرح جینی شروع کر دی ہے کہ ہمیں لگتا ہے موت آنی نہیں، there is no death. اور آپ یاد رکھیں، موت برحق ہے اور کسی وقت بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. Live your life for the next life whilst remaining within the boundaries of Sharia, within the boundaries of the values set by Deen Islam. ہمیں کرنا کیا چاہیے سامعین محترم؟
جب ایک بیٹا ماں یا باپ پر ہاتھ اٹھا لے تو سب سے پہلے اس کے چائلڈہڈ کی طرف ضرور دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو ضرور دیکھیں کہ عموماً یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے بچپن میں اس کے ماں باپ نے اس کو عزت کر کے نہیں دکھائی کہ بزرگوں کی عزت کیسے کرتے ہیں، اور اسلامک رائٹس اور ویلیوز کے مطابق اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ اب میں یہاں سمجھتا ہوں اس سے نا ان بیلنسڈ اپ برنگنگ ہوتی ہے۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں اس سے پہلے کہ کسی کو میری بات کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہو، میں کلیئرلی کیٹیگوریکلی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ چلڈرن ہو ابیوز دیئر پیرنٹس اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹ از آلویز اے پیرنٹس اپ برنگنگ دیٹ از ٹو بلیم اف اے چائلڈ کمز آؤٹ ٹویسٹڈ۔ میں قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ ماں باپ کی صرف غلط تربیت کی وجہ سے۔ آئی وانٹ ٹو میک اٹ کیٹیگوریکلی کلیئر، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ چلڈرن ہو ابیوز دیئر پیرنٹس۔ میں ان بچوں کا دفاع نہیں کر رہا، میں ارسلان کا ڈیفینس نہیں کر رہا کہ چونکہ اس کی ماں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی اس وجہ سے آج اس نے یہ کیا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ماں باپ کی ہی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی اپ برنگنگ کی رسپانسبلٹی، دی فرسٹ رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے۔ میں پیرنٹس کو یہ بات، میں خود ایک والد ہوں، میں پیرنٹس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اسکولوں پہ نہ چھوڑ دیں، استادوں پہ نہ چھوڑ دیں، اپنے دوسرے گھر والوں پہ نہ چھوڑ دیں۔ باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ماں اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اپنی ذمہ داری اپنے بچوں کے حوالے سے آپ کو پوری کرنی چاہیے، ان کو ان کے حقوق دیں اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں۔ اور بیلنسڈ اپ برنگنگ سامعین محترم اس چیز کو کہتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو بے انتہا محبت دیں، لو یور چائلڈ انکنڈیشنلی اپ ٹو دی ایج آف 7۔ 7 سال سے 14 سال کی عمر تک اپنے بچے کو ڈسپلن کریں، ٹیل ہم دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ بٹوین دی ایجز آف 7 اینڈ 14۔ ان پہ سختی کریں، ان کو ڈسپلن کریں، اور 14 سال کی عمر سے لے کے 21 سال کی عمر تک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں۔ بٹوین دی ایجز آف 14 اینڈ 21 بیکم فرینڈز ود یور چلڈرن، تاکہ وہ بچے آپ کے ساتھ سیف محسوس کریں، اپنی اچھی بری جو بھی بات ہے آ کے آپ سے کریں۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ آفٹر دی ایج آف 21 لیٹ دم گو، 21 سال کی عمر کے بعد اپنے بچوں کو آزاد کر دیں، کیونکہ 21 سال کی عمر تک اگر آپ نے ان کی پچھلی ساری تربیت ٹھیک کی ہے، ان کو بزرگوں کا احترام کر کے دکھایا ہے، ان کے سامنے نماز پڑھی ہے، ان کو مسجد کے راستے دکھائے ہیں، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کی، ان کے سامنے کسی سے زیادتی نہیں کی، ان کے سامنے کوئی ظلم نہیں کیا، ان کے سامنے کوئی حرام کام نہیں کیا، ان بچوں کو حرام رزق نہیں کھلایا، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں 21 سال کے بعد جب آپ ان کو آزاد کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچے بھٹکیں گے نہیں۔ اور اس ساری بات کے آخر میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ اگر اس کے باوجود ارسلان کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی، ارسلان کے باپ نے اس کی تربیت اچھی کی، ہر ممکن جو ان کے حقوق، جو دین ہمیں سکھاتا ہے، ذمہ داریاں، حقوق ہر حوالے سے دے وہ فلفلڈ، اس کے باوجود اگر وہ بچہ بڑے ہو کے اس طرح کی کوئی حرکت کرے، برے راستے پہ چلے، تو ماں باپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ناشکری ہوگی۔ سورہ قاف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے تو حضرت خضر علیہ السلام kill that young child۔ موسیٰ علیہ السلام آسٹ حضرت خضر علیہ السلام آپ نے اس بچے کو کیوں مارا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اس نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہ کر دینا تھا، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی جہنم میں جاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ اس بچے کو اگر مار دیں، یہ بچہ اگر نہ رہے، اس کی جگہ پر میں ان کو نیک اولاد دوں گا۔ تو آپ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایز اے پیرنٹ، ایز اے ماں، ایز اے باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، آپ خود دین پہ چلیں، آپ خود محبت کرنے والوں میں سے ہیں رب سے،
اس کے باوجود اگر آپ کا بچہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کی سزا رب آپ کو نہیں دے گا. اللہ آپ کے دین اور دنیا کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو شاید آپ کی دعا کے صدقے ہدایت دے دے. سامعین محترم، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. ہم ایک بڑے عجیب زمانے میں رہ رہے ہیں. بہت عجیب باتیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں. مایوس نہ ہوئیے گا. ڈو ناٹ لوز ہوپ. اپنے اللہ میں اپنی امید کو قائم رکھیں. اپنے اللہ کے رحم میں اپنی امید کو قائم رکھیں. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اپنے دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ کر مضبوط رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.